دوستوں بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک راجہ تھا جس کی حکومت بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ بہت بہادر، نیک دل اور انصاف پسند راجہ تھا۔ اس کے ملک میں خوشحالی تھی اور ہر طرف امن تھا۔ راجہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد جو بھی راجہ بنے وہ اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح وہ رکھتا آیا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ اس نے طے کیا کہ اس کے بعد وہ اسے راجہ بنائے گا جو زیادہ قابل ہوگا۔ ایک دن راجہ نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں تم میں سے اسے راجہ بناؤں گا جو زیادہ قابل اور ایماندار ہوگا۔ کل دربار میں تم سب کو ایک ایک لفافہ دیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے اور کیا لانا ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہوگا وہی اس ملک کا راجہ بنے گا۔ دوسرے دن دربار سجا ہوا تھا۔ 4 راجکمار پوری تیاری کے ساتھ محافظ دستوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے۔ راجہ نے ان کے ہاتھوں میں شاہی مہر لگا لفافہ دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو 1 مہینے کے بعد اپنا کام ختم کر کے لوٹنا ہوگا۔ 4 راجکمار لفافے میں لکھی 4 سمتوں میں چلے گئے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ دربار سجا ہوا تھا۔ سارے لوگ راجکماروں کی راہ تکتے ہوئے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ تو راجہ نے نظریں اٹھائیں تو دروازے سے سب سے چھوٹا راجکمار ایک خوبصورت ہرن کے بچہ اٹھائے ہوئے نمودار ہوا۔ دربار میں خوشی کے نعرے لگنے لگے۔ راجکمار نے وہ ہرن کا بچہ راجہ کے قدموں میں رکھ کر خوشی اور فخر کے ساتھ ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اب دربار باقی راجکماروں کی راہ تک رہا تھا کہ اچانک دوسرا راجکمار دربار میں داخل ہوا۔ دربار میں پھر خوشی کے نعرے لگنے لگے۔ راجکمار کے ہاتھوں میں کانچ کے خوبصورت برتن میں دھنک رنگ کی طرح 7 چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیاں تھیں۔ راجکمار اس برتن کو راجہ کے قدموں میں رکھ کر فخر سے گردن اٹھائے پہلے والے راجہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب راجہ اور درباری باقی 2 راجکماروں کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد تیسرا راجکمار دربار میں داخل ہوا۔ دربار ایک بار پھر شور سے گونج اٹھا اور سب کی نظریں راجکمار کے ہاتھوں میں جو بھالو کا بچہ تھا اس پر جا ٹکیں۔ اس بھالو کے بال روئی کے گالے کی طرح سفید تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی بیش قیمتی ہیرا جڑا ہوا ہو جس سے شعائیں پورے دربار کو مسحور کر رہی تھیں۔ راجکمار اس بھالو کو مچھلی اور ہرن کے پاس رکھ کر خوشی خوشی باقی راجکماروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابھی سبھی لوگ بڑے راجکمار کی راہ تکنے لگے۔ کئی گھنٹے بیت جانے کے بعد بھی راجکمار کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ دربار ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا کہ راجکمار داخل ہوا اور دربار میں بلند ہوتا شور اچانک اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ راجکمار ندامت سے سر جھکائے باقی راجکماروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سارے دربار پر سناٹا طاری اور نظریں راجہ پر اٹکی تھی کیونکہ اب فیصلے کی باری آ چکی تھی۔ پورے جاؤ جلال کے ساتھ راجہ کھڑا ہوا اور مسکرا کر کہا، میرا بڑا بیٹا ہی آپ کا راجہ ہوگا۔ سارے دربار میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جو راجکمار خالی ہاتھ آیا ہے اسے ہی راجہ کیوں بنا دیا گیا۔ راجہ نے ہاتھ کے اشارے سے دربار کو خاموش کراتے ہوئے کہا، دراصل میں نے اپنے 4 بیٹوں کو 4 سمتوں میں وہ چیز لانے بھیجا تھا جو وہاں ہوتی ہی نہیں۔ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یاد رکھو، جو شخص ایماندار ہوگا وہی رحم دل اور انصاف کرنے والا ہوگا۔ اتنا کہتے ہوئے راجہ نے سر سے اپنا تاج اتار کر بڑے بیٹے کے سر پر رکھ دیا اور دربار نئے راجہ کے استقبال کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جائیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا۔